شادی کی پہلی رات، شہر کی بلند عمارتوں کے درمیان واقع ہمارا چھوٹا سا فلیٹ، کھڑکی کے باہر جلتی اسٹریٹ لائٹس، دور سے آتی گاڑیوں کی ہلکی آوازیں، سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی تھی اور سامنے ماہی بیٹھی تھی، ریشمی دوپٹے میں لپٹی ہوئی، جیسے شہر کی ساری چکا چوند اس کی سادگی کے آگے ہار مان گئی ہو۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر پردہ ذرا سا سرکایا۔ باہر شہر جاگ رہا تھا، مگر ہمارے کمرے میں ایک الگ ہی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر ماہی کو دیکھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر چہرے پر وہی مانوس سکون تھا جو میں نے منگنی کے دن دیکھا تھا۔ مجھے ہماری انگیجمنٹ یاد آ گئی۔ شہر کے ایک سادہ سے حال میں سفید پھولوں کی سجاوٹ، کیمروں کی چمک اور لوگوں کی بھیڑ کے باوجود میری نظر بس ماہی پر ٹکی رہی تھی۔ اس دن میں نے جانا تھا کہ محبت ہجوم میں بھی تنہا ہو سکتی ہے، بس ایک چہرہ کافی ہوتا ہے۔ جب میں نے انگوٹھی پہنائی تھی، اس کے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش نے میرے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ماہی تھک تو نہیں گئی؟ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، تھکن نہیں ہے، بس دل بہت بھر آیا ہے۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو شہر کے کسی قہوے میں بھی نہ ملے۔ ہم دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ باہر کہیں ہارن کی آواز آئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ منگنی کے بعد ہر دن آفس جاتے ہوئے، ہر سرخ سگنل پر رکتے ہوئے میں نے اس کے بارے میں سوچا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، اور میں ہر رات موبائل اسکرین دیکھتے ہوئے تمہارے میسج کا انتظار کرتی تھی۔ اس ہنسی نے کمرے کو زندہ کر دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے۔ مہندی کی خوشبو ابھی باقی تھی، مگر اب اس میں اعتماد کی خوشبو بھی شامل ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، ماہی، یہ شہر بڑا بے رحم ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تم اس میں کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، اور بس اتنا کہا، اور میں تمہیں کبھی ہارنے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنے ابو کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ شہر میں محبت کو سانس لینے کے لیے صبر چاہیے۔ اس رات میں نے صبر سیکھنے کا وعدہ کیا۔ میں نے ماہی کو بتایا کہ دیر سے گھر لوٹنا ہو یا زندگی کی دوڑ میں تھک جانا، میں ہمیشہ اس کے پاس لوٹوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب یہ واپسی مشترکہ ہوگی۔ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کیں۔ ماہی نے بتایا کہ کس طرح اس نے ہماری انگیجمنٹ کے بعد اپنے خواب بدل لیے تھے۔ اب وہ خواب اکیلے نہیں تھے، ہم دونوں کے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میں نے اس کے نام کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا تھا۔ شور والے شہر میں بھی دل کو سکون دینے کے لیے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، باہر ٹریفک کم ہو چکی تھی اور شہر بھی جیسے سانس لے رہا ہو۔ میں نے لائٹ ذرا مدھم کی اور دل میں شکر ادا کیا کہ اس تیز رفتار زندگی میں مجھے ماہی جیسی ہم سفر ملی، جو میرے شور میں بھی میرا سکون بن گئی۔